قاری محمد عدنان صاحب جو کہ مائک پر آئیں اور نعت مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شانہ حبیب ورفعنا لک ذکرک وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، ان اللہ وملائکتہ، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا، یہ آیت میں اس لیے دوسری دفعہ پڑھ رہا ہوں کہ آپ اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ یہ مشہور آیت ہے، ہر تمہیدی خطبے میں پڑھی جاتی ہے یہ، تو اس کو ہم ذرا نا غور سے سنیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیت پڑھی جائے تو علماء فرماتے ہیں ہر سننے والے پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ درود پڑھے۔ تو میں نے یہ آیت پڑھی ہے اس لیے ہم سب نے درود پڑھنا ہے، لازم ہو گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم۔ قاری صاحب نے ابھی کہا ہے کہ جب میرا نام لیا تو کہہ رہے تھے کہ نعت کے لیے، تو میں نے تو کچھ آپ سے گفتگو کرنی تھی اپنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے علامہ صاحب ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، تو میں نے کہا چلو میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ تو میں نے دو آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آیت ہے حضور کی شان بتا رہی، یہ آیت حضور کی شان بتاتی ہے۔ اور جو میں نے دوسری آیت پڑھی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ حضور کے آنے کا مقصد بتاتی ہے۔ حضور دنیا میں کیوں تشریف لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا ہے۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی میں نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا اور بہت بلند فرما دیا۔ اس میں سب سے جو بڑی شان کی بات ہے نا، وَرَفَعْنَا، مجھے
حفظ کی سند جاری ہوئی ہے تو کہاں سے؟ مدرسے سے۔ آپ کو میٹرک کی سند جاری ہوئی ہے تو کہتے کس سکول سے میٹرک کی ہے؟ کوئی کہتا ہے 1 نمبر سکول سے، کوئی کہتا ہے 2 نمبر سکول سے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کالج سے، کوئی اور اپنی عزت بڑھانا چاہے گا تو وہ کہے گا میں نے وہ پرائیویٹ کالج بہت مہنگا ہے وہاں سے میں نے میٹرک کی سند ہے، ایف اے کی سند ہے، بی اے کی سند ہے، ایم اے کی سند ہے، مجھے وکالت کی سند فلاں سے ملی ہے، فلاں ادارے سے۔ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کائنات پوری، چرند پرند، اڑنے والے، دوڑنے والے، رینگنے والے، دھاڑنے والے، تیرنے والے، سب مخلوقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے بھی اعلیٰ میں نے بنایا انسان، پھر انسانوں میں پھر درجہ بندی کر دی ہے، انسانوں میں پھر ایمان والے، پھر اوپر تھوڑا اور درجہ اللہ کے نیک بندے، زیادہ اعمال کرنے والے، پھر اس سے اوپر درجہ اولیاء کرام، ٹھیک ہے، محدثین، مفسرین، اس سے اوپر چلے جائیں تبع تابعین، اس سے اور اوپر جائیں تابعین، صحابہ کرام۔ اور صحابہ کرام کیوں کہتے ہیں؟ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ایمان کی حالت میں۔ اب صحابہ سے اوپر انبیاء کرام۔ کائنات پوری انسانیت میں، انسانوں میں سب سے اعلیٰ طبقہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ انبیاء ہیں۔ سب سے اعلیٰ طبقہ انسانوں کے اندر انبیاء، اور انبیاء میں ایک روایت کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ انبیاء میں بھی سب سے اعلیٰ 5 نبی، انبیاء میں سب سے اعلیٰ 5 نبی، ان کو کہتے ہیں اولو العزم پیغمبر۔ کیسا میں ان کو گھر پہ عمر بیٹا ان کو گھر چھوڑ کے آؤ بچوں کو۔ نبیوں میں 5 نبی اولو العزم پیغمبر، کون سے؟ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 5 اولو العزم پیغمبر، اور ان 5 میں بھی سید الانبیاء، سید المرسلین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان 5 میں بھی سب سے اعلیٰ ہمارے نبی، نبیوں میں 5 اولو العزم سب سے اعلیٰ شان والے، اور ان 5 میں بھی ہمارے نبی سب سے بلند شان والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سید الانبیاء بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب باقی نبیوں کا ذکر کرتا ہے اور ہمارے نبی کا ذکر کرتا ہے تو انداز کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اور اللہ اپنے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک۔ وہاں دعا مانگی جا رہی ہے رب اشرح لی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں سورہ طٰہٰ میں، اور اللہ اپنے نبی سے کیا فرما رہا ہے؟ الم نشرح، اے میرے نبی انہوں نے دعا مانگی تھی نا تو میں نے بن مانگے آپ کا سینہ کھول دیا، میں نے آپ کی شان ہی اتنی بلند فرمائی ہے کہ میں نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو سلام بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ، سلام علی عیسیٰ، یہ قرآن میں سلام علی الیاسین، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، تو صرف سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح ایسے کہا۔ جب اپنے نبی کو سلام بھیجا تو کیسے؟ یہ نہیں کہا سلام علی محمد، نہیں،
پورے ایک پروٹوکول کے ساتھ فرمایا ان اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا نام لے کر آیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجنے کا انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وہاں کیا تھا؟ سلام علی ابراہیم، بس یہاں ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے نبی کو سلام دیا۔ پھر وہاں حکم نہیں دیا کہ باقی نبیوں پر سلام بھیجو، اور یہاں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ اور ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک، بے شک، یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ اللہ اپنے نبی پر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو درود کی کثرت ہمیں کرنی چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھا کریں۔ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اور درود پاک، جس کی بھی توفیق ہو جائے۔ اپنے روزانہ کی بنیاد پر میں بات عرض کر رہا ہوں، روزانہ ہم کتنا درود پڑھتے ہیں؟ ایک سوال ہے، ہم کتنا درود پڑھتے ہیں؟ بس یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب بھی آپ خود ہی سوچیں کہ ہم کتنا درود پڑھتے ہیں۔ اگر نہیں نہ پڑھتے تو بدقسمتی کی بات۔ تو جتنا ہو سکتا ہے روٹین بنائیں، اور اس کو پھر کوشش کریں کہ اس کو بڑھاتے رہیں۔ جتنا درود بڑھتا جائے گا برکتیں بڑھتی جائیں گی، اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ یہ آیت فرمائیے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علماء فرماتے ہیں اس کا یہ معنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دے گا نا، پوری کائنات ختم، کل من علیہا فان، ہر چیز ختم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین پر زلزلہ طاری ہوگا، قیامت آئے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، فرشتوں کو بھی موت اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ کل من علیہا فان کا یہ معنی ہے فرشتوں پر بھی موت آ جائے گی، سب جب کائنات پوری ختم ہو جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی درود پڑھ رہا ہوگا، اس وقت بھی درود پڑھے گا۔ وعلیکم السلام۔ تو ہمارے ناظرین تشریف لے ہیں، تو یہ تھی میں نے کچھ تھوڑی سی بات عرض کی ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کی ہے۔ دوسری بات کا ترجمہ اور اپنا ہم نہ سنیں گے فریدی صاحب سے۔ دوسری جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ حضور کے آنے کا مقصد، یہ تو تھی نا ورفعنا لک ذکرک، حضور کی شان، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ بھی ہم یہ میلاد منایا، جلوس، ہم آمد کی خوشی تو منا رہے ہیں، آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے نبی میں نے آپ کو بھیجا ہے، آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو ڈرائیں۔ کن کو؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کو خوشخبری سنائیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی آئے تھے ہمیں شیطانی رستوں سے بچانے کے لیے اور ہمیں نیک اعمال کی دعوت دینے کے لیے۔ شاہداً و مبشرا و نذیرا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں نیک رستے پر چلانے کے لیے آئے تھے، دین کے رستے پر چلانے کے لیے آئے تھے۔ تو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، لیکن آمد کا مقصد ہم سننا نہیں چاہتے، نہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ آمد کا مقصد یہ تھا کہ اے پوری دنیا کے انسانوں اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، وہ ہم کرتے ہیں۔
تو یہ خالی میلاد منانا یا خالی آمد کی خوشی منانا یہ ناکافی ہے. حضور نے جو حکم دیا ہے وہ ماننا فرض ہے. تو اس کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں. یہ ہمارے نبی آنے کا مقصد یہ ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کریں اور اپنے اخلاق بہتر فرمائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی آپ میری طرف توجہ رکھیں نا. اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت فقل مکارم الاخلاق. خود اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیوں آیا ہوں تمہارے اندر، میں کیوں آیا ہوں؟ انما بعثت فقل مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق اچھے کرنے کے لیے آیا ہوں. بھی دیکھیں نا، میں تمہارے اخلاق اچھے کرنے آیا ہوں اور ہم بات بات پہ گالی دیتے ہیں. پھر حضور کی آمد کا مقصد تو ہم نے خود ہی ختم کر دیا، ان کی آمد کا مقصد ختم کر دیا ہم نے. تو اپنے اخلاق ہم بہتر کریں، 5 وقت نماز کی کوشش کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں. ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہمارے اندر ہیں، ہم ان سے توبہ کریں اور جو رستے حضور نے ہمیں بتائے تھے ان پہ چلنے کی